میں خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ بلا تاخیر سلسلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیں۔ پہلے اپنے ایوان تے خوبصورت نعت خان محترم المقام نہایت خوبصورت آواز انداز دے مالک محترم جناب قاری شیراز علی ڈال صاحب سچیاری، انہوں نے درخواست کراں گا کہ اپنے خوبصورت انداز دے وچ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمان۔ محترم جناب قاری شیراز علی ڈال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت عرس پاک دا اہتمام صاحبزادہ مبشر حسن سیالوی صاحب نے کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل پاک نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اے نہیں ویکھنا کسی تھوڑے بیٹھے ہاں، اس بارگاہ وچ دلاں نو ویکھیا جاندا ہے، اے نہیں ویکھیا جاندا کہ کنے بیٹھے نے۔ ایک بار مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ مل کے حضور دی بارگاہ وچ درود پاک دا نظرانہ پیش کرو، کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ روے، کوشش کرو سارے مل کے باواز بلند پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ پاک دی یاد ایک بڑا خوبصورت کلام، اس تو اپنی حاضری دا آغاز کر رہے ہیں۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، جنہوں سکون ملے مل کے کوشش کرنی ہے، سارے مل کے پڑھنا ہے مدینہ پاک دی یاد اس کلام۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، الحمدللہ عمر بھر کی یہ ہماری ہے کمائی ساری۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، کیا بات ہے، تو پھر کی ہونا ہے، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، الحمدللہ بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، عمر بھر کی یہ ہماری ہے کمائی ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔
ایک باری مسکرا کے کہو سبحان اللہ. آخر وچ ایک عرفانہ کلام ہجر تو بھرپور کلام ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت کلام لجپال عربی وہ دے 2 اشعار پیش کرنے نے تے میری حاضری مکمل ہو جانی ہے. ایک باری پھر کہو سبحان اللہ. بڑا خوبصورت کلام لجپال عربی لجپال مدنی ہو لگیاں نباچا کو جی تے کملی گلنا للاچا لجپال عربی تھوڑی آواز کلیئر کر دیو. لجپال مدنی لجپال عربی پتی چڑھ موسم ٹر گیا مایا پتی چڑھ موسم ٹر گیا مایا آیا پھگڑ دی شاخاں پھٹیاں بمڑے رکھ سے کرن پھل ٹیکے اتے بلبلا موجاں لٹیاں بچھڑیاں کوجاں سب کر آیاں او جڑیاں رزق بغانے ٹوٹیاں سردار مسافر سب کر آگے او تنو کون نہیں دیندہ چھٹیاں سردار مسافر سب کر آگے او تنو کون نہیں دیندہ چھٹیاں لجپال عربی. اور میری حاضری دا آخری شعر بڑا خوبصورت شعر سماعت فرماؤ. لجپال مدنی شاب پئی مکیا سا گئیاں شام پئی شاب پئی مکیا آسا گئیاں وہ میرے چھڑ گئے کاغ بنیرا ماں پہ ساپے سگے لڑیاں وہ مینو تانا دندے تیرا وہ مینو تانا دندے تیرا تے آنکھیں لگی کہ تو غیران دے او ڈولا چھوڑ دیتائی گھر میرا آ سرداری وسا جا جو کان اوہ کدی پاتتڑی ول پھیرا لجپال عربی. ماشاءاللہ بہت اچھا بہت خوبصورت انداز. اللہ پاک مزید برکتنا نوازے. میں اپنے ایوان دے دوسرے نعت خانوں بلا تاخیر پیش کرنے لگائیں. محترم جناب مزمل حسین قادری صاحب رانجا چوک مٹرانجا تو آونگے آکے اللہ دے محبوب دی شان اچسن پیار بریاں باتاں سناونگے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی مختصر حاضری ہے، میں اپنی حاضری دا ایک کلام پیش کرنا ہے۔ تمامی احباب مل کے حضور دی بارگاہ ناز وچ محبت نال اور اس کی عزت نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو کہ اسی پڑھنے آ سرکار سن دے نے، جس بندے دا کیتا ہے کہ درود اسی پڑھیے سرکار سن دے نے، ذرا سجاد بلند کرے۔ کیا بات ہے، سلامت رہو، بس ایک اسے عقیدے نو سلامت رکھ دے، مل کے پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، آقا تیرا جے دوارا نہ ہونا، آقا تیرا جے دوارا نہ ہونا، کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غما دے، کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ غما دے، اے آقا تیرا جے سہارا نہ ہونا، اے سونا تیرا جے سہارا نہ ہونا، کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اور گدا تے گدا نے گداواں نو چھوڑو، سب بادشاہ وی تیرے در تے منگے، سب بادشاہ تیرے در تے منگے، تسی جے نیا کا اے خیرات ونڈ دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تسی جے نیا کا اے خیرات ونڈ دے، تے جگ تے کسے دا گزارا نہ ہونا، تے جگ تے کسے دا گزارا نہ ہونا، کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، اور جتھوں منگتا خالی مڑ جاوے، او کوئی دربار نہیں ہونا، جڑا تابش دل دیاں نہ جانے، او کوئی دلدار نہیں ہونا، تے اللہ پاک دا حکم بجا رکھنا ہے، وہ ساتھوں قطن انکار نہیں ہونا، تیرے ہوندیا منگیے غیراتوں، وہ ساتھوں سرکار نہیں ہونا۔ میری حاضری دا آخری شعر، ادب نال جھکیا سی سورج نبی نو، قسم رب دی کہندا سیاہ کے اثر تے، قسم رب دی کہندا سیاہ کے اثر تے،
کہندا سی کہ میں مڑ کے کدی وی اسے تے نہ آوندا میں مڑ کے کدی وی اسے تے نہ آوندا اے آقا تیرا جے اشارہ نہ ہوتا آقا تیرا جے اشارہ نہ ہوتا کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی واہ جی واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت خوب اللہ سلامت رکھے ذکر ان کا قبول ہوتا ہے ذکر ان کا قبول ہوتا ہے جن کو عشق رسول ہوتا ہے ایویں نہیں قبول ہوندے کنہ دا قبول ہوندہ ہے ذکر ان کا قبول ہوتا ہے جن کو عشق رسول ہوتا ہے لب پہ جاری نبی کی نعت رہے اور یہی عشق کا اصول ہوتا ہے میں اپنے ایوان دے اگلے نعت خان محترم جناب فیصل رضاکی صاحب محمد فیصل رضاکی صاحب آف پھلروان انہوں نے التجا کروں گا کہ اپنے خوبصورت انداز دینا سنن نبی دے گیت علاون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل میں آنے والے سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں انتہائی مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مبشر حسن سیالوی صاحب کہ جن کی وسادت سے بندہ ناچیز کو اس بابرکت محفل میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تمامی احباب شوق ذوق محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محفل نعت وچ بیٹھن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے تے جنے آئے نے آپ دی بزم اندر لجپالا دے سارے بلائے ہوئے نے او مینو انج لگدا فیضان تھے کملی والے تشریف لے آئے علی نہ موڑی ہو تیبہ دے سائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی بلالے ہوشایاں تو ود کے او تیریاں گدایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں رب دا تو جانی رب دا حبیب دکھیاں بیمارا دے دل دا طبیب او دیدار تیرا ساڑیاں دوائیاں
چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا ماشاءاللہ محبت نا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے سناؤ مل کے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا حیدری پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے دو خاص بالے جڑا خاص بالے سیداں دلالے ایک عام بالے دو خاص بالے جڑا خاص بالے سیداں دلالے انہیں زیت چڑھ کے قرآن سناوے انہیں زیت چڑھ کے قرآن سناوے سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ سیداں دا شوہر پیراں دا پیرے میں کیا دساواں کنا امیرے سیداں دا شوہر پیراں دا پیرے سیداں دا شوہر پیراں دا پیرے میں کیا دساواں کنا امیرے تحت الصراطوں عرش اولا تائیں تحت الصراطوں عرش اولا تائیں سارے دسارا سارے دسارا ہو رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز ہے محترم جناب محمد فیصل رضا کی صاحب اللہ دے محبوب دی نعت پاک اور سرکار مولا علی پاک دی شان قصیدہ سنا رہے سن اللہ پاک نے دی علم عمر عمرچ مزید مقدام نظیف نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سارے دی توجہ اتنے ہوئے نا تاں گل بنی نعرہ تکبیر اچھے بولو میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ دوران نعت حضرت علامہ مولانا شبیر احمد اور ساڈے کوٹ مومن دی پہچان نعت دی دنیا چ ایک خوبصورت نام صاحبزادہ پیر سید قادری پنڈال تشریف لائے اور غلام حسن رضا صاحب آپ بھی تشریف لے آئے ایک خوبصورت نعت دی دنیا چ نام ساڑے مہمان نعت خان جنگ تو تشریف لے کے آئے اللہ پاک سب دا آیا قبول فرمائے
سب نو میری طرفوں اور انتظامیہ دے طرفوں خوش آمدید۔ نعت انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے پڑھ لی اس پہ بعد پہنچ گیا تو انشاءاللہ ہون نمبر بھی نہ دئیے۔ سید نے تو میرا دل کردہ سید نو تھوڑا جا پروٹوکول دینا دعوت دینے چاہیے۔ پتھر کو یوں تراشا، عثمانی صاحب، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا کے نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہاں کے پھولوں کا، دونوں جہاں کے پھولوں کا ارے رس نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کا قبلہ رس نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ محبوب جو ہویوں ہن تھوڑے مزاج دا شعر ہے، اگے سٹیج والے دے مزاج دا شعر ہے کہ محبوب جو ہویوں رب کولوں جڑی گل منوائے منوا سکدے، تیری عرش فرشتے پئی پئی گناہگار چھڑائیں چھڑا سکدیں، ساری عمر کیتے اساں عمل برے سڈے نیک لکھوائیں لکھوا سکدیں، ارے اساں کملیاں تے دیوانیاں نو جدوں چاہیں کول بلا سکدیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا ایک چھوٹی جی ریکویسٹ ہے، منشا لگتا ہے مجمع بڑا پیارا ہے تے سمجھنا بھی ہے تے موڑ نالے آستانے تے آیا بیٹھا ہے، امید ہے میری گل من لے سن، مہربانی کر کے تھوڑا قریب قریب آ جاؤ نا تاکہ ایک ماحول بن جاوے، پیار دی فضا۔ ماشاءاللہ جڑے پیچھے بیٹھے مہربانی کریا ہے، واہ بھائی واہ کیا بات ہے، بڑا سیانہ مجمع ہے جی۔ صاحبزادہ صاحب بڑی تھوڑی محبت ہے، سارے لوگ تھوڑی محبت ہے چائے بیٹھے نے، اللہ پاک کے ناندہ بھی آیا قبول کرے تے تھوڑی محفل سجائے قبول کرے۔ ہن بلا تاخیر اپنے کوٹ محمد دی خوبصورت ترین آواز، دنیا نعت چمکتا ہوا ستارہ، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت انداز، میری مراد محترم جناب حضرت پیر سید صاحبزادہ اون عباس شاہ صاحب شیرازی قادری آمن گے آکے اپنے کریم آقا دی پاک برگاہ وچ حاضری لگواؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ خوبصورت محفل، سرکار دا ذکر سے پاک دی تقریب ماشاءاللہ خوبصورت ماشاءاللہ سجی ہوئی ہے، اور صاحبزادہ مبشر سیالوی صاحب جو کہ بانی محفل نے، اور آپ دے بھائی جان نے خوبصورت آج دی بزم سجائیے، اور آپ بڑے محبت والے جو محفل میں تشریف لے آئے ہو۔ ایک باری اسنین دن آنا ہوتے سیدہ زہرا پاک دے بابا ہوتے باواز بلند درود پاک گانا پیش کر لو، جس بندے دا یقین کامل ہے کہ میں درود پاک پڑھا اور میرا درود سرکار سماعت کر دینے، جتھے جتھے بیٹھے ایک باری باواز بلند مل کے درود پاک پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہے درد پاک کرا لیتا مقروض میرا سا سا،
حیدر دے پاک گرالے دا مقروض میرا ساسائے جنہ گھر دا گھر لٹوا کے دسے اسلام دی قیمت کیا ہے اسلام دی قیمت کیا ہے تے انہاں بننے بالن دوزخ دا انہاں بننے بالن دوزخ دا جڑے ہو سن لوگ گمراہے سرکار دے نات کٹ مریے ہوئے نو عادل فضل وفا سرکار دے سرکار دے نا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد سرکار دے ناتے کٹ مریے او لوکھوں انو عادل فضل وفا انو عادل فضل وفا ایک ربائی دا قبلہ حافظ صاحب نے حکم فرمایا اور ربائی کہ کوئی گھٹیا سوچ بلندی تے بدبخت پہنچا نہیں سکدے کیا بات ہے کوئی گھٹیا سوچ بلندی تے بدبخت پہنچا نہیں سکدے کتے بھوک دے راہ سایاں دا کوئی راز مجا نہیں سکدے ماشاءاللہ کوئی راز مجا نہیں سکدے آقا اس مقام دے مالک لے جتھے نوری جا نہیں سکدے جدی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکدے بے شک ماشاءاللہ قرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ورفعنا لک ذکرک جدی شان قرآن بیان کرے اور لوگوں انگریز گھٹا نہیں سکے دے سلامت رہ شاہ جی بس گونج اٹھے گی درود و سلام سے کیونکہ میں آغاز کر رہا ہوں محمد کے نام سے اسی محمد اتے باواز بلند مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا بس ایک کلام دے چند اشار اور صبح اجازت ہو جانی کری محبت نال کوشش کرو اساں ایک استانے تے درگاہ تے بیٹھے ہاں تے ایک باری کوشش کرو سارے سنگی باواز بلند درود پاک پڑھو مل کے صلی اللہ علیہ جد تئی ہے میری زندگی تیری ثنا کراں جد تئی ہے میری جڑا بندہ سرکار دا ثنا خان بننا چاہتا جتھے بیٹھے کوئی سجاد بلند کر کے مل گئی بھائی جد تئی ہے میری زندگی تیری ثنا کراں جد تئی ہے میری زندگی تیری ثنا کراں سا دے نال مصطفیٰ سا دے نال مصطفیٰ صلی علیہ کراں سبحان اللہ سا دے نال مصطفیٰ صلی علیہ کراں ہووے نصیب جو دیا
روزہ رسول دا ہووے نصیب جوندیاں روزہ رسول دا پلکاں دے نال سونیاں گلیاں صفا کراں پلکاں دے نال سونیاں گلیاں صفا کراں۔ اور جڑا بندہ اپنی ماں نال محبت کردا ہے ذرا بولے سبحان اللہ۔ جڑے ماں والے بیٹھے یار اچھی بولو سبحان اللہ۔ پلکاں دے نال سونیاں گلیاں صفا کراں دیندا حواستا جدوں زہرا بطول دا دیندا حواستا جدوں زہرا بطول دا فوراً قبول ہو دیئے جیڑی دعا کراں فوراً قبول ہو دیئے جیڑی دعا کراں۔ اور میرے کلام دا آخری اشار اور صبح اجازت اور عقیدے دی گل جڑا بندہ عقیدے والے بیٹھا ذرا بولے سبحان اللہ۔ جڑا بندہ 4 دا نوکر بیٹھے سائیں دے ناں تے ہاتھ بلند کر کے اونچا بولو یار سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ بھی راضی ہو گیا اونا دے پیار تے اللہ بھی راضی ہو گیا اونا دے پیار تے سونے دے یاراں نال میں کیوں نہ وفا کراں سونے دے یاراں نال میں کیوں نہ وفا کراں جد تائیں ہے میری زندگی تیری ثنا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اللہ پاک شاہ جی دا یہ ذوق مزید سلامت رکھے اور یہ مزید برکت عطا فرمائے جزاک اللہ۔ توجہ میرے الکر سو بسم اللہ۔ اساں ایک اللہ دے نیک بندے اللہ دے ولی دے عرس تے آئے بیٹھے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ایک گل تھوان عرس دے بھی سنا دے ماں تے سنونی بھی سنان دا مزہ میں تے زیادہ ہونا پتہ نہیں تھوان کے بھی اسی کیونکہ جنہ شعر لکھیا ہے نا آج وہ اس پنڈال اچ موجود ہے۔ میری مراد ہے جناب محترم جناب میاں سرفراز کیسر رانجہ صاحب آپ خود موجود ہیں آپ نو بھی اہلم و سالم مرحبا تے آپ دا لکھے ہویا شعر بہت ہی کمال دا لکھ رہے ہیں اپنے عقیدے نو واضح کر رہے ہیں اللہ پاک نہ دے قلم اچ بھی عمر اچ بھی مزید برکتہ فرمائے دعا کرو آمین۔ یہ لکھ دینے کہ ولیاں دے عرس ولیاں دے عرس مناون جائزے طریقے نالے کنجر خانہ نہیں ولیاں دے عرس مناون جائزے جی میں صاحب زیادہ صاحب منا رہے ہیں ولیاں دے عرس مناون جائزے پر خاص طریقے نالے قبلہ میاں صاحب لکھیا شعر جی بالکل ولیاں دے عرس مناون جائزے پر خاص طریقے نالے نہیں سجدہ جائز مزارانوں اے ساڑھے الحمدللہ ساڑھا سب تو پکا تے سچا کیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساڑھا کلمہ بھی یہ چیز دی گواہی دیندہ ہے جی ٹھیک ساڑھا کلمہ بھی یاد ہے کہ رب تو علاوہ سجدہ اور کسے نو نہیں
نہیں سجدہ جائز مزارہ نو ہوئے جڑا کوئی عبدالے اے ناچ گانے تے تھیٹر کیسر اے ناچ گانے تے تھیٹر کیسر بے ادبان دا جنجالے رہ پاک شرادے دائرے وچ پہ عرس کرو ہر سالے رہ کے نا پاک شرادے دائرے وچ پہ عرس کرو ہر سالے پھر کوئی پریشانی نہیں ہون میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت دینا ہے محترم جناب نعیم عباس چشتی صاحب آون آکے اللہ دے پیارے محبوب دی پاک تعریف فرما السلام علیکم تمام آباب بابا زبلن سرکار دی بارگاہ دے اندر محبت دے نال مل کے درود پاک دوننا پیش کر لو کوئی زبان خاموش نہ رہے جتنے بیٹھے ہو ٹھنڈ بھی ضرور ہے بہرحال تھوڑا جا بولنا چالنا بھی ہے حضور دی ذات درود پاک مل پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ بابا زبلن پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خوش نصیبی خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے ذوق نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ حمد بار تعالیٰ آغاز کرنا ہے چند اشار پڑھنے انشاءاللہ مختصر انداز دے اندر جتنا میرا ٹائم ہے دے اندر رہ کے اللہ دے ہر سننا تو بعد جنہوں مالک نے زبان عطا کیتی ہے سجا بازو کم کر دیتے ہاتھ چوکے اکھنا سبحان اللہ اور اور رہی اور رحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الكابز الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسي الحكيم ودود مجيد باعث الشهيد نعت شریف دے
چند اشار پیش کرنے کیونکہ جتنے ایک بندے ان سبحان اللہ بھی اتنی ہونی ہے پر جتنے بیٹھے اتنی یاد دے کوئی نہ پہ لگتا ہے شاہ اور دیواری ساری مکا کے بہ گئے ہو اجتے پیچھے نعت خان بھی بیٹھے ذرا محبت نعت شریف دا بڑا خوبصورت کلام پیش کرنا ہے اگر سمجھ آوے تو محبت نال اچھی آکھنا سبحان اللہ پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودھایا ہے جڑا پانچ تندر نوکر بیٹھے ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودھایا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودھایا ہے پٹا گل وچ نوکری دا سیدان دا میں پایا ہے ہاں بولو پٹا گل وچ نوکری دا سیدان دا میں پایا ہے کیا بات ہے پٹا گل وچ نوکری دا سیدان دا میں پایا ہے اے جھولیاں بھر دیں دے جو چامد کر دیں دے اے جھولیاں بھر دیں دے جو چامد کر دیں دے زہرا دیاں لالا نے ہر منگتا رجایا ہے ہاں بولو سیدہ دیاں بالا نے ہر منگتا رجایا ہے اچھی شان علی دیئے حق سچ دے ولی دیئے جڑا علی اللہ بیٹھے اچھی بولے سبحان اللہ اچھی شان علی دیئے حق سچ دے ولی دیئے لجپال نبی جسنو بستر تے سلایا ہے لجپال نبی جسنو بستر تے سلایا ہے آخر دے وچ مرشد دی شان دے وچ صرف ایک اشار پیش کرنا ہے ماشاءاللہ سارے ہی مرشد اللہ بیٹھے ہو جڑا مرشد نال چوکی محبت کر دو اچھی بولے سبحان اللہ اے تن میرا جے چشم میں مرشد ویکھنا رجا لون لون دے او مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک
جہاں وہ اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے تے میں ہو کتے والے پجاں ہو مرشد دا دیدار آخری اشارے مل کے سارے شامل ہو جاؤ اپنی اپنی حضرت ثبوت دیندے ہویا جڑا مرشد اللہ بیٹھا ذرا مل کے کہہ لے مرشد دا دیدار ہے باہو 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 مینوں لکھے کروڑا ہزار ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز اللہ پاک مزید سود و گداد عطا فرمائے میں اپنے ایوان دا آخری اور مہمان نعت خان پیش کرنا ہے مہمان نعت خان دا استقبال کرنا ہے تو سارے نے نعرے دی گونج اچ کرنا ہے صرف ایک شعر میری طرف ہو باقی نعرے سارے تھوڑی طرف ہو ٹھیک ہے نا میرے پاک نبی دے وانگ کیسر کوئی عرش تے جا نہیں سکتا جدہ کیتا ہے کوئی سبحان اللہ کر میرے پاک نبی دے وانگ کیسر کوئی عرش تے جا نہیں سکتا ورفعنا لک ذکرک دا نال منصب پا نہیں سکتا سونے وانگ مٹھی وچ روڑاں تو او کلمہ پڑھوا نہیں سکتا سونے وانگ مٹھی وچ روڑاں تو نالے کلمے پڑھوا نہیں سکتا اگے شاہ جی شعر پڑھیا ہے میں اسے شعر نو ریوائز کر رہے ہیں کہ لفظ اپنے نے شاہ جی دا شعر اپنا ہی انہوں نے شعر اچھ وزن زیادہ کیونکہ وہ سیدان تے میں امتیاں میرا شعر نکا اسی میں آپ نکا اسا لیکن گالوں نہ سرکاراں دی میرے پاک نبی دے وانگ کیسر کوئی عرش تے جا نہیں سکتا ورفعنا لک ذکرک دا نالے منصب پا نہیں سکتا سونے وانگ مٹھی وچ روڑاں تو نالے کلمے پڑھوا نہیں سکتا جڈا مرضی ایک کافر بھونکدا رہے جڈا مرضی میں پھر آکھن لگا میرا آج چھو نہیں بریویا جڈا مرضی پھر آکھ لو ایک وری جڈا مرضی کافر بھونکدا رہے او دی شان گھٹا نہیں سکتا او جڈا مرضی کافر بھونکدا رہے او دی شان گھٹا نہیں سکتا ہن تھوڑے سامنے ساڈے ملک پاکستان دی ایک خوبصورت آواز جنگ دی سرزمین جوگ دا علاقہ مشہور ہے سر دا علاقہ مشہور ہے جنگ اس دھرتی تو ہے اپنے مہمان نعت خان محترم جناب حافظ غلام رضا صاحب آپ نو دعوت دینی ہے لیکن میں کو نانے ادوں پھدنا جنو تو سا نعرے دا خوبصورت انداز جواب دینا ہے مہمان دا سفر بھی ویکھنا ہے پھر اپنے نعرے دا ذوق بھی ویکھنا ہے نعرہ تکبیر بھلا ہوئے میرے ویر وستے رہو میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنی تیری پہچان دا نعرہ ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال لجپال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محترم جناب حافظ غلام رضا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے درود پاک دا نظرانہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری عبدی بزم دے عظیم مہمان تشریف فرمانے آپ نو موسٹ ویلکم ساتھ بسم اللہ جی آیا نو عالم و سالم مرحبا سارے تشریف رکھو پیر بھائی اللہ پاک صاحب دا آیا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے ایک دفعہ پھر نعرے دا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محترم جناب سڑی آئی دی اس بزم دے خوبصورت مہمان میری مراد صاحبزادہ پیر ضیاء الحق حمیدی صاحب آپ پنڈالی تشریف لائے دل دی اتھا کر رہی ہیں تو اپنی اور انتظامیہ دی طرف خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا تو میری خوش نصیبی کہ آج دی محفل دے عظیم مہمان کسی تعارف دے محتاج شخصیات نہیں یہ کو جاکھنا چاہنا کہ غلام پیر سے اللہ جفال تشریف فرمانے میں آپ دے انشاءاللہ صدارت نوکری پیش کر رہے ہیں آج دی بزم دے عظیم مہمان بانی بلکہ صاحبزادہ مبشر حسن صاحب آپ دا حکم نامہ ملے بندہ نا چیز حاضر ہے بالکل ہی مختصر نوکری پیش کرنی ہے میں نوکر بان کے نوکری پیش کرنی ہے تو سا نوکر بان کے سننا ہے تے محبت نال ایک باری درود پاک دا نظرانہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سارے پڑھو سو وسلم علیک یا حبیب اللہ قبل حضور ایک پنجابی ربائی تو اپنی نوکری دا آغاز کر رہے ہیں اگر تو انہوں سمجھ آوے گی تو تساں کیے بولو گے اللہ پاک آپ انہوں سلامت فرمائے جیڑا چن عربی دے مکھڑے دا جیڑا چن عربی دے مکھڑے دا عاشق انسان ہوویندا ہے جیڑا چن عربی دے مکھڑے دا عاشق انسان ہوویندا ہے مڑ قسم خدا دی بوں پختہ او دا یار ایمان ہوویندا ہے تے جداں کوئی منگتا لج پالا دا جھٹکا
सुल्तानो क्या बात है, सलामत रहे सुल्तानो वह पीर सियाल बने या बहु सुल्तानो क्या बात है, बहुत अच्छे, सलामत रहे। जिस बंदे ने जरा चाह से ये हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक नु सलामत आप नु सलामत ता क़यामत फरमाए। साहब भाई थोड़ी जी मिड खोलो और डिले खोल के रखो, अल्लाह पाक आपदा प्यार हमेशा सलामत फरमाए। सुनना कि बंदा सजदियों सर नहीं चा सकदा, ओदा जदन नजारा होंदा है, क्योंकि किस्मत नाल महबूबां दा दीदार दोबारा होंदा ते सानू तां विशेष नमाज अंदर दरिया साल नितारा होंदा मुख यार लुके ते आशिकां दा भला कदण गुजारा होंदा हाथ बुलंद करके नारा हैदरे भला कदाने गुजारा होंदा भला कदाने गुजारा होंदा 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 मुख यार लुके ते आशिकां दा भला कदान गुजारा होंदा भला कदाने भला कदान गुजारा। जिस बंदे दा यकीनन सीना ठहराया हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्योंकि असां हुजूर दे यारां दे भी गुलाम ते पंजां ते 12 दे भी गुलाम, माशाअल्लाह, औलिया किराम दे भी खादिम ते नौकर तशरीफ फरमाओ। ऐ सुनना कि मनण वाला यार वलियां दा कैसर भाई आपकी पूरी तवज्जो, सब ज़्यादा मुबशिर साहब अल्लाह पाक आप हमेशा सलामत फरमाए। किबला शाह जी तशरीफ फरमाओ, पूरी तवज्जो कि मनण वाला यार वलियां दा, जिस बंदे दी मेरे तवज्जो जरा सुभान अल्लाह, मनण वाला यार वलियां दा नहीं हो सकता कंगाले। वली दे दर ते बैठे हो ते अपनी किस्मत ते नात ते फखर करो, अल्लाह पाक के तुहाडी ड्यूटी कबूल फरमाए। सुनना मनण वाला यार वलियां दा नहीं हो सकता कंगाले, जदों नजर करम दी वली कर देन कर छड़ देन माला माले। क्या बात है, लख हिंदू दे चोटी कब के कर दिता भी फकीर कमाले। सुनना जिथों रंग चढ़दा जे मैं हर लिशानो ओनो आदन पीर सियारे लठ बना हैदरी ओनो आदन पीर सियाले ओनो आदन एक बारी सारे हाथ जाओ ते मिल के फरमाओ ओनो आदन ओनो आदन ओनो आदन ओनो आदन पीर सियाले ओनो आदन ओनो आदन ओनो आदन ओनो
سارے یک زبان ہو کے مل کے کہنا ہے اونو آدھن پیر سیال اونو آدھن پیر سیال محبت نال بولو سبحان اللہ اللہ پاک آپ دا پیار ہمیشہ سلامت فرمائی آئی ایک مصرع میں کلام دا پڑھنا کیونکہ سیدہ بادشاہ شاہ جی دا حکم ہے اس بعد انشاءاللہ جوں حکم ہو سی جس طرح مناقب پیر سیال پیش کر کے اپنی نوکری مکمل کریں گے جیڑا بندہ اے گل سن کے خوش ہویا ذرا سبحان اللہ اللہ پاک آپ نے سلامت فرمائے حسنین دے نانے دا بلا حضور فرما رہے ہیں کہ جڑے پیچھے تشریف فرماؤ اگے آ جاؤ آپ دا پیار مالک سلامت فرمائے تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا سارے مل کے پڑھ سو انشاءاللہ صاحب دی نوکری قبول ہو جاسی مل کے کہنا ہے حسنین دے نانے دا حسنین دے نانے دا حسنین دے نانے دا حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے حسنین دے نانے دا حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے تاہیوں تے اساں مل جاتا ہیوں تے اساں مل جاتا ہیوں تے اساں مل پونج تن دا دوارا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا اور مصرع سننا محبت نال بولنی سبحان اللہ کیونکہ صاحبزادہ صاحب دی ڈیوٹی ہے کہ مہماناں دا استقبال کرنا سونے نبی دی سنت ہے تے تواڈی توجہ نہ تلونی چاہیے محبت نال بولنی ہے سبحان اللہ اصحاب دے نوکر ہاں ولیاں نو منیندے ہاں کیا بات ہے اصحاب دے نوکر ہیں ولیاں نو منیندے ہاں چاری بھی پکیندے ہاں میلہ دے کرندے ہاں سانو تے چنگا لگدا سانو تے چنگا لگدا سانو تے چنگا لگدا حق چار دا نعرہ ہے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہے محبت نال سبحان اللہ آئیے آخر تے حضور پیر سے اللہ جفال غریب نواز آپ دی مناقب پڑھ کے اجازت چاہیں گے کیونکہ صاحبزادہ صاحب دا حکم اور میری بھی ہر محفل خواہش ہوندی ہے کہ ذکر کیتا جاوے تے محبت نال سبحان اللہ اللہ پاک آپ نو ہمیشہ سلامت تا قیامت فرمائے
میرے دل وچ عشق سیالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں دا تہاڈی خوش آمد نہیں مینوں پتہ ہے کہ اس چک تے پیر سیال غریب نواز دا بڑا ہی کرم ہے تے تہاڈی مسکراہٹ دس رہی ہے اللہ پاک آپ ہمیشہ سلامت تا قیامت فرمائے پیر بھائی تشریف فرماؤ سارے ہکا گلے مل کے کہنی ہے میں نوکر ہاں لجپالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں جو نوکر ہاچا سر نعرہ حیدری میں نوکر ہاں لجپالاں دا 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 میرے گل وچ گانے آنا دی میرے گل وچ گانے آنا دی میرے گل وچ گانے آنا دی اے بھری جوانی آنا دی اے بھری جوانی آنا دی جگ تے سلطان آنا دی دنیا دیوانی آنا دی دنیا دیوانی آنا دی دیتے نگرانی آنا دی دیتے نگرانی آنا دی صورت نورانی آنا دی صورت نورانی آنا دی جگمگتا ہے لجپالاں دا میں نوکر ہاں 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 لجپالاں دا میرے دل وچ عشق سیالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں دا اس پیر سیال دی نگری وچ اس پیر سیال دی نگری وچ اس پیر سیال دی نگری وچ سونے لجپال دی نگری وچ چن چڑھے اے حسن جمالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں دا جو دل لئی صابر منگدا کر جو دل لئی صابر منگدا کر جو دل لئی صابر منگدا کر دل پی دے رنگ وچ رنگدا کر مک ویسی دور زوالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں دا میرے دل وچ عشق سیالاں دا میں نوکر ہاں لجپالاں دا چلو ٹائم جو کیونکہ اللہ پاک آپ دا پیار ہمیشہ سلامت فرمائے اے تو سلسلہ آگے جاری کرنے محبت نہ رکھو سبحان اللہ تو اسی زمن دے وچ کافی پیر سیال دے دو تین مصرے اور پڑھنے کیونکہ حکم ہے تو حضور پیر سیال دے خادم تشریف فرمانے اور غلامی تشریف لے آ چکے ہیں اللہ پاک صاحب دی نوکری کو بولو منظور فرمائے محبت نال بولو سبحان اللہ یہ ٹھیک ہو گیا تو حکم مولا کائنات شیر خدا دے دو مصرے اور دو ہی پھر پیر سیال دی بارگاہ پیش کریں گے تو جس طرح پہلے فرما رہے ہیں اس ذوق کے انشاءاللہ پیش کرنے ہیں مولا علی دا نوکر ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری پیارے علی دا شاہ جی پیارے علی دا زندگی
زندگی دا سرمایا پیارے علی دا زندگی دا سرمایا پیارے علی دا زندگی دا سرمایا او ذکر مثالی کرنا حلالے ذکر مثالی کرنا حلالے ذکر مثالی کرنا حلالے نام علی دا جیں گج بج کے چایا پیارے علی دا زندگی دا سرمایا پیارے علی دا زندگی دا سرمایا پیارے علی دا زندگی دا سرمایا سننا ہر جگہ نہ رہے نگر نگر گلی گلی مومنان دے لب تیرا رہے علی 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 ہر جگہ نہ رہے نگر نگر گلی گلی ہر جگہ نہ رہے نگر نگر گلی گلی مومنان دے لب تیرا رہے علی علی شیر یزدانی کل ایمانی شیر یزدانی کل ایمانی پیر علی نو سنیا پیر بنایا پیارے علی دا زندگی دا سرمایا پیارے علی دا زندگی دا سرمایا وعدہ کیتا ہے آخری دو مصرے غریب نواز دی بارگاہ دے وچ پیش کرنے ہیں محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ پاک آپ نے ہمیشہ سلامت تا قیامت فرمائے کہندے گھٹایاں گھٹ دیاں نہیں شانہ پیر سیال دیاں اللہ دی قسم مصرہ بڑا وڈا ہے تو سبحان اللہ کہا ہی نہیں آکھی سینہ ٹھہرے تھے پھر سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے کہندے گھٹایا محترم میں از گیتی ڈیلے ریپیٹ جیڑی ہے ایک کھول سو تو تاں ہی کام چلنا اللہ پاک آپ نے سلامت تا قیامت فرمائے جی ٹھیک ہو گیا محبت نہ سبحان اللہ میں عرض کیتی ہے پہلے بجے اتنا میں پڑھنا وہ پڑھیا ہے تو تو سبحان اللہ انہاں ڈلی رکھی نہ دو فرمائشاں ہو رہی آمان والی ہیں محبت نال بولو سبحان اللہ کہندے گھٹایا گھٹ دیاں نہیں شانہ پیر سیال دیاں شانہ پیر سیال دیاں شانہ پیر سیال دیاں او رب دے پاکے محبوب ودھائیاں رب دے پاکے محبوب ودھائیاں عزتاں نے لجپا کیا بات آشا کہندے گھٹایا وہ گھٹ دیا نہیں شانہ پیر سیال ریا شانہ پیر سیال دیا اور مصرہ سننا شاہ جی یقیناً مصرہ چیک کرنا کہ پاک نموس دا بنیا راکھا واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے پاک نموس دا بنیا راکھا پاک نموس دا بنیا راکھا پوری توجہ بابا
سونا پیر زیادہ پاکے نموس دا بننا راکھا بابا سونا پیر زیادہ جگ تے کوئی نہیں سانی رکھدا جگ تے کوئی نہیں سانی رکھے دا صفتاں اس دے نال دیاں کہیں دے گھٹا ایک باری ہاتھ جا کے کہنا ہے کہیں دے گھٹانا گھٹ دیا نہیں ہوئے شانہ پیرے سیال دیا شانہ پیرے سیال دیا اور سننا مصرہ سننا سبحان اللہ بے شک نہ بولنا سینے ٹھانڈ پوے تو پھر سبحان اللہ حق بندا ہے سبحان اللہ کہ جیڑا اے دے رنگ وچ رنگیا واہ کیا بات ہے جیڑا اے دے رنگ وچ رنگیا رنگ وچ رنگیا اس نہیں دوجا بوہا منگیا جیڑا اے دے رنگ وچ رنگیا اس نہیں دوجا بوہا منگیا ویکھ سیال وی رنگ پہ آکھیں ویکھ سیال وی رنگ پہ آکھیں وہ رنگ دے پیر کما کہیں دے گھٹایا گھٹ دیا نہیں ہوئے شانہ پیرے سیال دیا کوئی گڈیاں میں چین دیا کوئی گڈیاں میں چین دیا او ریسا ریسا کون کرے او ریسا کون کرے خواجہ کمیرو دین دیا او ریسا کون کرے خواجہ کمیرو دین دیا جیڑا اے دے رنگ وچے رنگیا اس نہیں دوجا بوہا منگیا ویکھ سیال وی رنگ پہ آکھیں رنگ دے پیر کمایا کہیں دے گھٹانا گھٹ دیا نہیں ہوئے شانہ پیرے سیال دیا آخری بھائی دا حکم حضور دے سونے اصحابہ دی شان دے وچ ایک مصرہ پیش کر کے اپنی نوکری مکمل کرنے چاہتا ہے کہ اس کلام دے 4 مصرے پڑے جان دے تو پھر 4 یار مکمل ہوں دے پر ٹائم نو بیک دو ہیں سارے ایو گل کرنی ہے نبی پاک دے یار پیارے نے سورب دی جنتی سارے نے ایویں کارے گمراہ نالو کا ایویں کارے گمراہ نالو کانو اور سننا صدیق دا پہلا نمبر او جدا ثانی نہ کوئی ہم سارے ایویں کارے گمراہ نالو کانو اور بھائی جان سونا عمر خلیفہ سونا عمر خلیفہ ثانیے وہ نبی پاک دے دل دا جانیے ایویں کارے گمراہ نالو کانو اور سننا عثمان دی شان عثمان دی شان نرالیے پوری توجہ شاہ جی عثمان دی شان نرالیے جیندہ
سسار کائنات دا والیے ایویں کرے جیڑا ہے دردا حبدار نہیں جیڑا ہے دردا حبدار نہیں او جنت دا حقے دار نہیں ایویں کرے گمراہ نہ لوکاں جی جانا شائی محبت نال بولو سبحان اللہ جی ٹھیک ہو گیا تو ان دسیا بے سبحان اللہ ذرا مٹھی آکھنی نہیں تے ٹائم واد وہنا نہیں گل سچی ہوندی ویندی محبت نال سبحان اللہ اے کرم سونے لجپال دا جدوں کوئی فرمایا یا حکم ہوندا بالخصوص عقیدے دے حوالے نال تے ڈیری نہیں ویکھنی پوندی تے حکم ہوئے کلامہ صاحب دے آمن تاکہ تساں پڑھنا ہے جو لیٹ ہو گئے ناتاں جڑیاں نو موک گئیاں تے الحمدللہ میں حافظاں پہلے سپارے لا شروع یعنی چلا تساں بھی ایتھے تے میں بھی ایتھے حضور تشریف فرمانے محبت نہ سبحان اللہ کیونکہ اتنی وڈی ہستیاں سٹیج تے تشریف فرمانے لب کشائی اچھی نہیں ہوندی میں فخر تو اس تو کر رہا کہ میرے پیر بھائی تشریف فرمانے میرے سر دا تاج نے تے سارا فیض پیر سے اللہ جفال دا ہے تے اے مصرہ دوبارہ پڑھ کے اگلا مصرہ پڑھنا ہے کہ سونا عمر خلیفہ سونا عمر خلیفہ سانیے نبی پاک دے دل دا ہاتھ بلند کر کے جانیے اے کرے گمراہ نہ لوکانو اور عثمان دی شان نرالیے جندہ سسار کائنات دا والیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آج ساڑھی آئی دی عظیم بزم دے خصوصی خطیب میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب فیضان حضور ضیاء الامت آپ محفل پاک کی تشریف لے آئے میں اپنی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں دل دی اتھا کہہ رہی ہیں تو مبارک خوش آمدید کہنا ہے اہلم و سہلم مرحبا آپ دے نال کوٹ مومندی سرزمین تو پیر محمد اظہر رفیق صاحب تشریف فرما ہوئے انہوں نے بھی دل دی اتھا کہہ رہی ہیں تو باقی تمام حضور دے غلام جتنے بھی آئے نے عوام اہل سنت علماء اہل سنت نعتخان حضرات جتنے بھی آئے نے سب نو دل دی اتھا کہہ رہی ہیں تو خوش آمدید اہلم و سہلم مرحبا حضرات ایک منٹ دی توجہ میری طرف علامہ صاحب پہنچ گئے الحمدللہ سڑی اج دی جڑی ترتیب آئی او اللہ دے فضل و کرم دے نال پوری ہوئی تے شاعر لکھتا ہے کہ میں داد دیواں تیرے فیصلے نو ایک کو شعر تے علامہ صاحب دے حوالے مائک کرنا ہے انشاءاللہ تے پھر انہوں نے تھون خبر رہنے نہیں دینی سدھا کربلا تو مدینے کدی بغداد دیاں سیراں تے کدی کربلا دیاں سیراں کدی مدینے تے کدی مکہ پاک دیاں سیراں انشاءاللہ پھر ہوش کدوں رہنی ہے جدوں سرکار دے ہاتھ وچ میں کہنا ہے کہ میں داد دیواں تیرے فیصلے نو پیا دید بے دید نو دینا ہے اے حاکم کوئی چنگیائی تے نہیں پیا اتھرو عید نو دینا ہے پیا اتھرو عید نو دینا ہے تے جنڈا نپ کے ہاتھ حسین والا ودا ووٹ یزید نو دینا ہے بلا تاخیر ساڑھی آئی دی اس محفل پاک دے دولہ میری مراد خطیب پاکستان خطیب اسلام خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب آف پنڈ دادن خان فیض یافتہ حضور ضیاء الامت
آپ دی بارگاہ دے وچ التجا کرانگا اپنے نورانی وجدانی بیان تو خطاب تو ساڑھے دلانوں مستفیض فران آپ دی اس خطابت تو پہلے ایک تھوڑے اگے درخواست ہے کہ ایک انہاں دی آمد تے خوبصورت جا نعرہ لاؤ تاکہ انہاں دا دل راضی ہو جاوے تے حضور دے کس سے خوبصورت انداز نہ تو سناویں نعرہ تکبیر محبت نام رویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت قبلہ پیر محمد انور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں چمک رہی ہیں جبینیں تیرے غلاموں کی چمک رہی ہیں جبینیں تیرے غلاموں کی
تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد سٹیج کی زینت جملہ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص عزت مآب صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد ضیاء الحق حمیدی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبان محترم عزت مآب جناب صاحبزادہ مبشر حسین سیالوی صاحب زید شرفکم، دیگر قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ اور میں ایک اللہ تعالیٰ کے بندے کی یاد میں یہاں جمع ہیں، حاضر ہیں۔ دوستان ذی وقار، اولیاء اللہ کا معنی ہے اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے۔ عربی زبان میں لفظ ولی کے بہت سے معنی ہیں، تقریباً علماء نے اس کے 25 معنی ذکر کیے ہیں۔ ولی کا ایک معنی صاحب منجد نے لکھا، اس کا معنی ہے ولی اللہ اے محب اللہ۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، آپ اور میں انسان ہیں، انسان انس سے نکلا ہے، اور انس کا معنی ہے محبت، لگاؤ، پیار۔ ہم میں سے ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز سے پیار ہے، بعض چیزوں سے ہر انسان کو پیار ہے۔ مثلاً ہر انسان کو اپنی جان سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے، اپنے کاروبار، اپنے وطن، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے۔ یہ محبت ہر انسان کو حاصل ہے۔ اسی طرح آگے چل کر بعض بندے دنیا سے محبت کرتے ہیں، بعض بندے شہرت، ناموری اور اپنی عزتوں سے پیار کرتے ہیں، بعض لوگ حکومت اور دولت سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ اور میں الحمدللہ ہم ایماندار ہیں، اور ایک جان، مال، وطن، عزت، ہر چیز سے محبت، لیکن سب سے بڑھ کر بندہ مومن محبت کرتا ہے تو اپنے خالق سے کرتا ہے، اپنے مالک اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ بولیے، بولیں سارے، اللہ تعالیٰ سے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں، اے لوگو احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اپنے اللہ سے محبت کیا کرو، اللہ وہ ہے جو تمہیں نعمتیں دے کر پال رہا ہے۔ اس وقت میرا سانس چل رہا ہے، آپ کا سانس چل رہا ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ سارے سلسلے اس کی نعمتوں سے ہیں، اس کی مہربانیوں سے ہیں۔ سرکار نے یہی یاد دلایا کہ اپنے اللہ سے محبت کرو۔ انسان کی فطرت میں، طبیعت میں، نیچر میں ایک بات ہے کہ انسان
احسان سے محبت کرتا ہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں، جب ہم بچپن میں تھے، بچہ جب بچہ ہوتا ہے کسی سکول، کالج، یونیورسٹی، استاد کے پاس جانے سے پہلے بچہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ماں سے۔ بولی کس سے؟ کیوں؟ علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے، اس کی فطرت کا یہ تقاضا ہے۔ بچہ گھر میں سب سے زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے۔ وجہ کیا؟ بچہ سمجھتا ہے اس گھر میں، اس ماحول میں، اس چار دیواری میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان اور شفقت کرنے والی ذات میری ماں کی ہے۔ گویا پتہ چلا انسان احسان شناس ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کی قدر کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہم ماں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ماں ہماری محسنہ ہے، ماں ہم پر احسان کرتی ہے۔ اور اب آپ اور میں بولو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جس اللہ کریم نے تیری میری ماں کا دل ہماری محبت سے آباد کیا، جس اللہ نے تیرے میرے باپ کا دل شفقت سے آباد کیا، وہ اللہ سب سے بڑا محسن ہے۔ فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، سب سے زیادہ ہمیں محبت اپنے اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور رسول رحمت بھی فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اپنے اللہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اللہ تمہیں پالتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا جس کا کھائیے اسی کا گائیے، کھاتے بھی ہم اللہ کا ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے محبت اللہ سے کرنی چاہیے اور سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ بڑی معذرت، میں نے عرض کیا تھا حضرت سے کہ میری تقریر بعض عرس والوں کو پسند نہیں آتی، میرا ایک اپنا مزاج ہے۔ اور سنیں، اصل الاصول اور حقیقت یہی ہے کہ اصل محبت اللہ سے، اصل الاصول بات جو اولیاء اللہ کی اصل تعلیم ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ سب سے ابتدا میں اور زیادہ محبت ہمیں اپنے اللہ سے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں پالنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ آج اتنے خوبصورت چہرے، آج اتنی خوبصورت جوانیاں، آپ اتنے حسین و جمیل با کمال لوگ ہیں، اللہ آپ کو صحت و عزت دے۔ لیکن ہم نے کبھی پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میری اصل کیا ہے؟ یا پانی کا قطرہ یا مٹی کا ذرہ، مٹی کے ذرے سے اٹھا کر جو اتنی پیاری شکلیں بنانے والا ہے وہ محبت کا مستحق ہے کہ نہیں؟ فرما رہے ہیں پنجابی، مرضے کر رہے ہیں جیڑا رب سانو مٹی دے ذرے تو اٹھا کے اتنا با کمال انسان بنان والا، آؤ اے کاش اسی قرآن و حدیث نو بنیاد بنائی۔ میرے اور تہاڈے کریم آقا ایک دعا منگدے سن، ذرا دیکھو سوچو کی دعا سی، اور یہی دعا حضور سرکار داؤد علیہ السلام بھی منگدے سن، حدیث پاک اندر آئے۔ دعا کی اسی منگدے ہیں یا اللہ اولاد دے، رزق دے، مال دے، بخت دے۔ آج پاکستان دے مالی حالات خراب نے، باہر دے ملک میں چلا جاواں، یہ ساڑیاں وڈیاں دعائیں، کیونکہ سانو یہ پسند مرغوب نے۔ اور تیرے میرے کریم آقا حضور سید الانبیاء آمنہ دے لال بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا منگیا کر دے سن، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی
وأهلي ومن الماء البارد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حضور دعا منگتے سن یا رب العالمین میں اپنی محبت اتنی عطا فرما جتنی میں میری جان نال محبت ہے میں اس نالو بھی ود کے محبت تیری ذات نال کراں خدا دی قسم ایک ایک جملہ تیری میری زندگی سنوار سکدا اے کاش اسی اس تے اپنا بنیاد رکھیے لیکن آج ساڑی تے ساری بنیاد شیران تے از اول تا آخر شیر بھی اچھے ہوندے میں بھی اکا دکا تو ان سناواں گا لیکن اصل بنیاد قرآن و سنت عرض کر رہے ہیں میرے دوستو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دینے یا اللہ مینو میری جان نالو مینو میری آل اولاد اہل و ایال نالو یا اللہ زیادہ اپنی محبت عطا فرما اور اے میرے مولا شدید پیاسے بندے نو جڑی محبت ٹھنڈے مٹھے پانی نال ہوندی اس محبت نالو بھی میں نے اپنی محبت زیادہ عطا فرما انسانی زندگی اندر اسی رہندے ہیں غور کرو چلو شدید پیاس ہوئے ٹھنڈا مٹھا پانی کتنا پیارا لگدا ہے گویا ایک مثال دے کے سانوں سمجھایا گیا اس شدید پیاس اندر جتنی طلب تینوں مٹھے ٹھنڈے پانی دیے اس نالو زیادہ طلب سونے رب دی ہونی چاہی دیے اسے واسطے حضرت محی الدین ابن عربی فرماندے نے جدوں میں پانی نو ویداں پانی تسی بھی پیندے ہو پانی میں بھی پینا لیکن حضرت محی الدین ابن عربی فرماندے نے جدو میں پانی نو ویداں میں نے پانی بچو سونا رب نظر آندائے کیونکہ اتنیاں لطافتاں اتنیاں پاکیزگیاں پانی نو دین والا میرا رب ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے سب نالو زیادہ محبت اپنے رب نال کر دینے گویا تیرا میرا ایمان مکمل ادو ہوئے گا جدو اللہ نال سانو مال جان اولاد عزت بخت ہر شے نالو بد کے پیار ہوئے گا اس وقت اسی حقیقی ایماندار بنانگے اور میرے دوستو میں عرض کر رہے ہیں ولی اللہ دا ایک معنی ہندائے اللہ نال محبت کرن والا ہون سوال دل چ آیا ہر مومن اللہ نال محبت کردائے وقت ولی دا کیڑا اس اندر شان ہے ولی دا کیڑا فرق ہے او بھی اللہ نال محبت کردہ ہر مومن بھی اللہ نال محبت کردہ لیکن پریکٹیکلی عملی طور تے اسی ہر مومن اللہ نال محبت دا دعویٰ رکھ دیاں لیکن ساری زندگی دلیل نہیں کہ اسی اللہ نال محبت زیادہ کر دیاں مثلا میں عرض کردہ اسی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے گریباں اندر جھانکیے ایک منے رب دی نماز دا بلاوا آوے دوجے منے دنیا دا کم ہوئے اسی کنوں ترجیح دینے ہیں اسی تے کاروبار پیچھے رب نو بھول گئے اسی تے اولاد پیچھے رب نو بھول گئے کتنے لوگ اولاد دی محبت پیچھے رب نو ناراض کر رہے ہیں کتنے لوگ ایسے نے جڑے دنیا اندر اتنے مست نے انہاں نو کدی رب یاد نہیں آیا ایمانداری نال سوچو اسی جتنے بیٹھے ہیں کیا زکاة دینے ہیں یا نہ دیندے آج اسی مالاں دی زکاة اگر دے ویے میرا ملک غریب نہ ہوندہ اگر ہم ساڑی حکومت زکاة نافذ کر دی آج غربت آج ذلت آج رسوائی دا عالم نہ ہوندہ لیکن میں عرض کر رہے ہیں ارے لکھان دے مالٹے دے باغ بیچن والے ہو زکاة کیوں نہ دیں دے سانو مال نال پیارے ایمان دا تقاضائے مال سونے رب تو قربان
یا رسول تسی نعرے دا جواب دیو نہ دیو میں تقریر اپنی مرضی دی کرنی سنین اے ہون میں کوئی دوڑے آلا شیر سٹا نہ تو تسی سارے ہیں چی بینا تے جے رب دا قرآن پڑھئے حدیث سنائیے تے سنی سین ویندے میں کوئی غرض نہیں میں کوئی نعرے دا طالب بھی نہ لیکن میں چاہنا کہ تیرے دل دی کے صدائے اللہ دی محبت اے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ دے ناتے مال دیو سارے دین آئے صدیق تن دے کپڑے بھی لا کے رکھ دیتے حضور نے پوچھا ما اب کئی تلے اہلے کا یا ابا بکر ابو بکر کا عشاء گھر بھی چھڑ آیا اب کہے تو لہم اللہ و رسولہ آقا گھر اندر خدا تے مصطفیٰ دا نا چھوڑ آیا باقی ہر شے صدیق لے کے آگے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میں عرضے کر رہے ہیں میری تقریر سمجھو، نعرہ لاؤ نہ لاؤ میں زیادہ شور دا بھی قائل نہ، تقریر سمجھو۔ ولی اللہ ہوندا اللہ نال محبت کرن والا، اور محبت دا تقاضا عام مومن اور ولی اندر کے فرق ہوندا؟ عام مومن اور ولی اندر فرق ہوندا عام مومن ایمان دا دعویٰ تے رکھ دا پریکٹیکلی بعض اوقات کمی آ جان دیئے، ولی اللہ او ہوندا جیڑا پریکٹیکلی ثابت کردا کہ میں ہر شے نالو میرا رب سونا زیادہ پیارا، او دی عملی زندگی پریکٹیکل لائف او گواہی دے رہی ہوندی ہے، انہوں اللہ تعالیٰ دے نال زیادہ پیار ہے۔ اور دوستان گرامی قدر اللہ تعالیٰ دی محبت اولیاء اللہ دے دل وچ موجود ہوندی ہے۔ حضرت غوث اعظم ولیاں دے تاجدار نے آپ فرماندے نے سکانی کاس الحب الوصالی، اے لوگوں میں میرے رب دی اتنی محبت حاصل ہے کہ وہ دے صدقے میں رب دا وصال مل جائے۔ ولی اللہ دا ایک معنی اللہ نال محبت کرنے والا، بولو اللہ تعالیٰ نال، سارے بولو اللہ تعالیٰ نال۔ اور برادران اسلام محبت دا تقاضا ہے، آج موبائل دا دور ہے، اگر کسے بندے نو چیک کرنا ہوئے انہوں کہندے نال بالی محبت ہے، آدھن ادھا کال ریکارڈ چیک کرو، ادھے وال کالاں آئیاں کہنیاں بالیاں جنہ وال ادھیاں کالاں گئیاں ریکارڈ چیک کر کے لوگ کہندے نے انہوں ادھے نال زیادہ محبت ہے، تعلق ہے، پیارے۔ آج تیرے تعلق دا ریکارڈ موبائل دس رہے آئے، گویا پتہ چلیا دو طرفہ یاد ہوندی ہے، تو انہوں یاد کردہ او تین یاد کردہ ہے۔ اور محبت دا پہلا تقاضا ہے من احب شیئن فاکثر ذکرہ، یہ حدیث پاک ہے، جنہوں جدنال محبت بالی ہوئے او داؤ ذکر زیادہ کردہ ہے۔ یہی وجہ ہے سیاستدان سیاست دا ذکر کرے گا، تاجر تجارت دا ذکر کرے گا، کاروباری کاروبار دا ذکر کرے گا، لیکن ولی اللہ کول جدو بھی جاؤ گے خلوت ہوئے یا جلوت ہوئے دل تے سونے رب دا نا جاری، زبان تے بھی سونے رب دا نا، او دی محفل اندر بھی اللہ دا ذکر، اللہ کریم دا تذکرہ۔ میں اپنے واسطے پسند نہیں کردہ تو آلی محفل تقریر توجہ ہٹ جانا میرا توجہ ایت گل کر رہے ہیں کہ خدا را اپنیاں چاہتاں دے بت توڑو، رب نو پوجو جوں پوجن دا حق ہے، ظاہر و باطن دا رشتہ اپنے رب نال جوڑو، تسی بھی ولی بن سکتے ہو۔ اے نہیں میں پچھلے مہینے میں بیرون ملک سا ناروے ڈنمارک انہاں ملکاں غور نہ سنو اج دنیا کتھے چلی گئی اور اسی اسے چال اٹھتے ہیں۔ تاہی میں معذرت کیتی تھی کہ عرسانین میری تقریر ایڈی دل نہیں لگ دی، نہ کہ نہیں ضرور آؤ سنو کی گل ہے۔ ایک بزرگاں آکھے اپنے بیٹے نے فلاں شہر رہنا اوتے فلاں بزرگاں دا مزار ہے اس تے گیا کر،
اس آکھیا ٹھیک ہے ابا جی ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے اللہ دے ولیاں دے مزاراں تے جانا نیک بختی ہے بولو کیے فیض ملدا ہے انہاں دیاں دعاواں ملدیاں جانا بولو جانا اولیاء اللہ دے مزارات دی زیارت کرنی چاہی دیئے وہ جنت دے باغ ہوندے نے اگر دنیا دے سونے باغ ویکھنے چاہی دیں تے جنت دے باغ بھی جانا چاہی دائے جنت دے ماحول اندر لیکن جڑی میں گل کرن لگا ذرا توجہ نہ سنو وہ لڑکا ایک یونیورسٹی اندر پڑھن جا رہے اس آکھیا ابا جی میں نے گھل دے پہے ہو یونیورسٹی پڑھن تے آدھے ہو فلاں قبر تے جائیں میں ضرور جاواں گا پر میں نے اے دسو زندیاں بچ اجیا کوئی نہیں جنہوں میں جا کے زیارت کرا اس شہر وچ کوئی زندہ ولی اللہ کوئی نہیں کوئی ایسا نہیں بیٹھا جنہوں میں ملاں جدی میں محفل چ جاواں تے میں رب یاد آ جاوے اور سنیو خدا را بیدار ہو وہ بھیڑ چال چھوڑو اولیاء اللہ دے مزاراں نو سلام برکتاں والے مقام نے خود بھی اللہ والے بنن دی کوشش کرو جدو اپنا دل دا رشتہ رب نال جوڑو گے خدا دی قسم تو ہن ملن والے رب یاد آ جائے گا یہی اللہ والے دی تعریف ہے اسی جہالت دی وجہ تو تعریفہ ہور کر چھوڑیاں اللہ دا ولی کون ہوندا ہے الذین اذا روح ذکر اللہ اللہ دے ولی ہوندے نے جنہاں نو اگر زیارت کیتی جائے ملیا جائے انہاں کول بیٹھا جائے انہاں دا کلام سنیا جائے اللہ یاد آ جاوے تے جس پیر دی محفل اندر اللہ یاد نہ آوے پیارو دی گل ہووے اتے رچ کتے دی بھیڑی دی گل ہووے یا دنیا دی گلاں ہون سیاست دیاں او اللہ دے ولی نہیں ہوندے اللہ دے ولی دی علامت سب نالو ود کے محبت بولو کہندے نال کردہ ہے جنہاں سمجھ آ رہی ہے بولو اللہ کریم دے نال اور جدے نال محبت زیادہ او دا ذکر بھی زیادہ او دے نال کالاں والا رابطہ بھی زیادہ آج موبائل دے ذریعے تم بنے ہیں یاران دوستان کالاں کرداں اللہ دی قسم ایمان دا تقاضا تے کہ رب نو کال صرف 5 واری نہ ملا جدو ساری دنیا سو رہی ہوئے نیند مزے لے رہی ہوئے تیرا دل پیاس محسوس کرے میں رب نال کال ملا لے اے ولایت ہے اے ولایت ہے آج نماز نہیں پڑھدا سنی تعمیدہ جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار میں آکھا جنہوں وضو دا نہیں پتا جیڑا آپ گندہ عقل ہون دے باوجود نماز نہیں پڑھدا تو انہوں ولی آدھاں اللہ دا قرآن تے کہندہ سب نالو زیادہ ولی محبت اللہ نال کردہ اور اللہ دی محبت دا پہلا تقاضا ہے محبوب نو محب کدی بھول سکدا عاشق کدی معشوق نو بھلدا نہیں اگر مجنو لیلا نہیں بھلدا اگر عاشق معشوق نو نہیں بھلدا اگر سچے محب دے موبائل تے محبوب دیاں کالاں دی لین لگ جاندی تے پھر تم بھی اس وقت سچا ولی بنے گا جدو تیری زبان تے صبح ہوئے یا شام ہوئے دن ہوئے یا رات ہوئے رب ذوالجلال دا نام ہوئے بولو کی ہوئے کہہ دو سبحان اللہ یہ بھی اللہ دا ذکر ہے کہہ دو سبحان اللہ میں روایتی نہیں سبحان اللہ کہہ لبا رہے ہیں میں سمجھا کے کہہ رہے ہیں میرے بھائی ولی اللہ نال محبت کرن والا اور اللہ نال محبت کرن والا او ہوندا ہے جیڑا اللہ دا ذکر بہت زیادہ کردا ہے اللہ دے ذکر تو غافل نہیں رہندا اٹھ دیاں باندیاں جاگ دیاں غمی آوے خوشی آوے حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا مال تجارت واسطے گئے ہویا پرانا زمانہ ہے مال بیڑیاں دے ذریعے جاندہ ہے کسے بندے آکے
حضور عبد القادر جیلانی آپ دا مال جس کشتی تے آ او کشتی ڈوب گئی ہے، تو ہاڈا مال بھی اصل ضائع ہو گیا، نفع بھی ضائع ہو گیا۔ غوث پاک نے سر جھکایا، منہ چو نکلیا الحمدللہ، بولو سارے کی نکلیا؟ میں آج کرامتاں تھوڑیاں سنونیاں نا، اصلی کرامتاں سنونیاں، اے اصلی کرامتاں ولیاں دیاں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، وقت گزریا، ایک بندہ سا کہ حضرت جیڑی کشتی ڈبی ہے نا وہ آپ دی نائی، آپ دا مال تے خیریت دے نال آ رہے آئے اور نفع دے نال آ رہے آئے، کاروبار بڑا نفع والا ہویا۔ حضور غوث پاک نے تھوڑی دیر دل وال جھکے اور پھر منہ چو نکلیا الحمدللہ۔ محفل دی حاضری دے بندے پرانے دور صرف پیران دے چاپلوس نائے ہوندے، صرف کاسا لیس نائے ہوندے، صرف خوش آمدی نائے ہوندے، حقیقی مرید ہوندے آئے۔ انہاں نے عرض کی تھی حضرت والا غمی دی خبر آئی تاں بھی الحمدللہ، خوشی دی خبر آئی مال سلامت تاں بھی الحمدللہ۔ فرمایا بیٹا میں نے غمی دی خبر سن کے دل وال ویکھیا کہ میرا دل اس غم وال مائل ہے یا رب وال مائل ہے، میرا دل اللہ وال مائلہ۔ منہ چو نکلیا بولو، جنہاں سمجھ آئیے بولو۔ جدو خوشی دی خبر آئی کہ مال اور کاروبار نفع نال واپس آ رہے آئے، پھر بھی میرا دل اللہ دے ناتے مطمئن نہ، میں نفع، میں پرافٹ، میں دولت دا پجاری نہیں، میں رب کائنات دا پجاری ہاں، ادا محبت کرن والا۔ میرا دل اس حال وچ بھی اللہ دی محبت تے مطمئن، اس واسطے میں دعا حالتاں وچ رب دا ذکر کیتا، گویا پتہ چلیا ولی اللہ او ہندائے جدی دل اور زبان تے ہر حال وچ نام ذوالجلال ہوئے۔ عرض کی کر رہے ہیں ولی اللہ دا مانا اللہ نال محبت کرن والا، بولو کہ مانو یاد کر کے جاؤ خدا را زندگیاں گزر گئیاں ولایت نو مندیاں اور ای اسی سمجھدے ہیں او ٹور گئے جی دنیا تو جیڑے ولی آئے۔ خدا دی قسم ہے جب تک اللہ دے ولی دنیا تے نہ ہونے دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ آج بھی ہیں، تلاش کرو کون ہیں، سچی طلب کرو اور پہچان پیدا کرو۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن پھرتے ہیں، چولے پا کے تیرا ایمان لٹن والے پھر دینے، جبے کبے تے لمیاں ٹورا مارن والے تیرے ایمان نو لٹن واسطے موجود نے۔ خدا را اپنا مال تے بچانا، ایمان دی کوئی پرواہ نہیں، جتھے آوی ہاتھ تھپ دینا، عقیدت برباد، ایمان برباد، عقیدہ برباد۔ اللہ دی قسم سچے ولی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیویں گا قبر قیامت وچ بیڑا پار۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ دا ولی ہوندا ہے جڑا اللہ تعالیٰ نال بے پناہ محبت کرے، یعنی انہوں اللہ ہر ٹائم یاد ہوئے، بیماری ہوئے یا سیت ہوئے اللہ یاد، او اللہ دی رضا تے راضی۔ اللہ دی قسم ہے اساں لوگ نعمتاں وے کے خوش ہو کے الحمدللہ پڑھ دے ہیں تے تھوڑی جی پریشانی آوے الحمدللہ چھڑ کے اللہ دا نام نہیں لیندے۔ ایک بزرگ بڑے بیمار سن لیکن مستجاب الدعوات آئے، یعنی انہاں دی دعا بڑی قبول ہوندی، جیڑا بندہ دعا کردہ قبول ہو جاندی۔ آپ بیمار نے، انہاں دی اماں زندہ ہے، ایک دن خیال آیا میرے پتر دی دعا نال جگ فیض پارے آئے،
بھیس بدل کے گئی برقع پا کے میرا بیٹا بیمار ہے دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو آرام دے وے دعا کی تھی ماں چلی گئی رات اس اللہ دے ولی دی بڑی سکھ دی لگی سینکے لگی صبح ماں خوشی خوشی گئی بیٹا کے حال ہی اماں بڑا سونا حال ہے فرمایا رات کے ہو جائی لگی اماں ساری رات ستا رہے ہیں ماں خوش ہوئی تے اپنے کام دسن لگی کہنے لگی پتر فلاں ٹائم کل ہیسبر کے اندر جیڑی عورت تیرے کو لو دعا کرا گئی ہے اور تیری ماں تیرے کو لو دعا کرائی الحمدللہ تیری رات سکھان دی لگی ہے لیکن کوٹ مومن والے ہو اس علاقے والے ہو او اللہ دا ولی غم زدہ ہو گیا چھپ کر گیا اکھاں چو آنسو آ گئے حتیٰ کہ آنسو دھیرے دھیرے لٹکن لگ پہ ماں حیران ہے میں بیٹے دی آرام دی خبر دیتی ہے دعا دی خبر دیتی ہے میرا پتر الٹا رو رہا کہنے لگے بیٹا کی گل میں نے اصل گل دس میں تیری ماں اس نے آکھیا اماں میں تے چپ کر گیا ماں میں کی گل کراں اگر پوچھ دیئے تے سن اللہ دی قسم میں آج دی نیند اندر او لذت نہیں آئی جیڑے ادھی دتی ہوئی بیماری وچ میں آہ کرداست میرا رب آدھا جی میرے بندے اے ولایت تیری نظر تیرے رب تے ہوئے کدی اللہ دی یاد تیرے دل تو میں بنا ہوئے اے ولایت نہیں شعبدہ بازی واسطے لمبے چوڑے جبے پا لئیے چار مرید اگے نعرے لگائیے اصل ولی اللہ محب اللہ اور اللہ دی محبت دا تقاضا ہے کدی ولی اللہ نہیں بھولدا اللہ ہر حال چ یاد مشکل تو مشکل وقت آ جاوے اللہ نہیں بھولدا میں تواڈے کول پوچھدا ایمان نال او چھوٹے بہ جا ایمان نال دسو امام حسین ولی اللہ آئے بولو آئے ولی اللہ آکھو ولیاں دے سرتاج آئے ولی اللہ تے عام لوگ ہوندے نے عام ولی اللہ نالو تابعین آلہ تابعین نالو صحابہ آلہ اور امام حسین تے صحابی رسول بھی ہیں تے نواسہ رسول بھی ہیں انہاں دے ولی ہون وچ کیڑا فرق ہے لیکن میں سنیاں شیعہ کو لو پچھاں گا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو آج کربلا نو اسی کمائی دا ذریعہ بنا لیا نقیباں تو لے کے خطیباں تک ذاکراں تو لے کے عوام تک آج حسین پاک دا نام بیچ رہے ہیں میں سب کو لو پشدہ ایمان نہ دس جدو کربلا اندر 10 محرم دا دن آیا سورج ڈھلیا سید حسین دے گھرانے دا حال کیے کچھ بچے شہید ہوئے پہنے اور ساتھی شہادت دا جام پائی پہنے سورج ڈھلیا نماز دا ٹائم آ گیا امام علی مقام نے نہ سوچیا میرا جوان اکبر شہید ہویا پہ آئے میرا جوان بھتیجا قاسم ابن حسن شہید ہویا پہ آئے میرے بیٹے موت دا لقمہ بن گئے نے حسین سب کچھ بھول گئے سورج ڈھلیا فرمایا دیو آزان نماز پڑھیے عقل حیرانگی نالا دیے سید زادے ایڈے دکھاں وچ بھی نماز یاد آئی حسین دا کردار دس دائے رب نال سچا عشق ہوئے تے وقت کوئی حالت رکاوٹ بن سکدا ہی نہیں اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا نہ اے راہ ویکھدا نہ کو راہ ویکھدا جتھے چاندہ جھکا لیندا عاشق دا سر نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا عشق اور محبت دے سامنے کوئی بیماری کوئی عذر نہیں میں کہنا آج اسی ہر کوئی کہندا حسین میرے نے ہر کوئی کہندا حسین ہمارے نے میں آکھیا ایمان نال ضمیر کو لو پوچھ حسین تے جوان بچیاں دے لاشے تے نماز نہیں بھلا تو پٹھیاں پچھے نماز نہیں پڑھدا دکان پچھے نماز نہیں پڑھدا کاروبار پچھے نماز نہیں پڑھدا کس منہ نال امام حسین دی غلامی دا دعوی ہے
والذین آمنوا اشد حبا للہ سچا ولی ہوئے جدا دل اللہ دی یاد نال آباد ہے بولو او دا دل اللہ دی یاد نال سارے ذرا بولو دا دل اللہ دی یاد نال آج اسی بھی عہد کر کے اٹھئیے ہر دم اللہ دا ذکر کیتا ہر وقت اللہ دے ذکر واسطے بڑی عجیب گل سونی گل کاش اے گلاں سن کوئی سنیں دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے لوگو نماز پڑھنی ہوئے شرطانے بدن پاک کپڑے پاک جگہ پاک نماز دا ٹائم ہوئے وضو ہوئے تا نماز پڑھو رمضان دے روزے دی شرط رمضان ہے تے روزہ رکھو وقت ہے تے رکھو نہیں تے نہیں فرماندے ہر عبادت دیاں رب شرطاں رکھیاں نے اللہ نے اپنا پیار مخلوق نو ونڈن واسطے ذکر دی عبادت ایو جی رکھیے نہ وضو ضروری نہ وقت ضروری نہ قیام ضروری نہ سجود ضروری نہ قیام ضروری نہ ضروری ہے کہ تیرا وضو ہوئے کپڑے پاک ہون ابن عباس فرماندے قربان جاما سونیا تیری لج پالی تو ہر حال اندر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم فرمایا میرے اونے جڑے کھڑے بھی اللہ اللہ بیٹھے بھی اللہ اللہ بیماری اندر بھی اللہ اللہ جدوں ان اللہ اللہ ذکر زندگی دا وظیفہ بن جاندا وقت میں بھی کرم کردہ موت دا ٹائم آوے تے میں بھی انہاں دی زبان تے اللہ اللہ جاری کر دینا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ولی اللہ کونے بولو جڑا رب نال محبت کردا مل کے بولو جڑا رب نال ویسے اگر توجہ ہوئے محبت واسطے کچھ نہ کچھ مناسبت ہونی چاہیے ساڑی تے رب دی کیڑی مناسبت ہے اسی فانی و باقی اسی معدود و لا معدود اسی مٹ جان والے وہ ہمیشہ رہن والا کوئی ظاہری نسبت نہیں فرمایا ہکو نسبت ہے میں کرم کر کے تن ایمان دیتا ہے رج رج کے میں یاد کر لیا کر اے اللہ دی نعمت ساڑے واسطے ایک تے گلے اللہ دے ذکر دی عادت بناؤ ہر وقت ذکر کیتا کرو پٹھے کپڑے پہ ہو موٹر چلا رہے ہو کار چلا رہے ہو موبائل دے اتے توجہ موبائل آج اسی استعمال کر دیں دنیا واسطے اے کاش موبائل استعمال کریں رب واسطے رب واسطے تسی آکھو گے رب واسطے کی کن تلاش کر میں کہ قرآن دے جو تلاش کر کے پڑھ حدیث پڑھ آمنہ دے لال دیاں دعاواں پڑھ دل اللہ دی محبت نہ آباد ہو جائے اے ہن سن چکے حضور دی ایک دعا کہ یا اللہ جتنی پیاسے نو ٹھنڈے پانی دی طلب ہوندی ہے اس نالو ود کے میں اپنی طلب عطا فرما اپنی طلب عطا فرما یہ ہے ولایت اسی اللہ نال دل و جان نال محبت کریے اور محبت دا پہلا تقاضا ہے ذکر کثرت دے نال کریے میرے بھائی یہ ایک آسان جی عبادت ہے ہر حال بھی جائز ہے اور ادھا اجر کیے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیرن کو ویندے آنا اور جی مجھ نہیں پی مردی کوئی توید دے اور جی مجھ نمی نہیں پہ ہوندی کوئی توید دے جی 4 شادیاں کیتیاں پتر کوئی نہیں اسی دنیا لین جاندے ہیں خدا دی قسم ہے صحابہ رسول اللہ کو آخرت لین آندے ہیں اے فرق ہے اور اے فرق تو ان کون ریالائز کرائے گا اے محفلیں کران گیاں
صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 سوال لے کے آیا. حضور نے 27 سوالوں دے جواب دیتے. ایک سوال ہے یا رسول اللہ میں چاہنا میں اس حال بھی سونے رب نو ملا میرے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوئے. میرے سونے کریم نے بڑی آسان وظیفہ دسیا. فرمایا استغفار دی کثرت کیتی کر گناہ تیرے بدن تو جھڑ جان گے. استغفار کیے استغفر اللہ ذرا بولو سارے. اسی طرح اللہ دا ذکر کثرت نہ کرو کوئی گناہ ذمہ باقی نہیں رہے گا. خدا دی قسم ذرا سوچو تسی ایتھوں گڈی بہو سرگودے جاؤ ڈرائیور گانا لایا ہویا کوئی موبائل پہ ویدا کوئی کچھ پہ کردہ تو اگر ایتھوں لے کے سرگودے تک اللہ دا ذکر کردہ 10 تیرے نامہ اعمال وچ کتنا لکھی. تے جی اتنا ٹائم ایک نوکر مالک کو بوے تو آدھا چلو آج کام کوئی نہیں خالی نہ جا 500 روپیہ لئی ون جاتکاں دی شامی کنی بنائی. اگر دنیا دا ایک چودھری اتنا لج پا لے مزدور آوے مزدوری کرے نہ کرے وہ خالی دروازے تو نہیں بھیجدا تے تو مالک دے دروازے تے اگر اللہ دا ذکر کردا رہے اللہ تن خالی رکھے. تو سمجھ آ رہی ہے میری؟ اللہ دا ولی ہوندا جڑا اللہ تعالیٰ نال دل و محبت کردا ہے اور محبت دا پہلا تقاضا کثرت نال اللہ دا ذکر کرنا. بولو کثرت نال اللہ کریم دا ذکر کرنا. غمی ہوئے خوشی ہوئے کوئی موقع ہوئے اللہ دا ذکر ہر حال دے اندر. اللہ رب العالمین تائمی محمد صاحب فرمایا ہے جو کسے دا عاشق ہوئے تے او سے دی گل کردہ. جیڑا جس دا عاشق ہوئے او دی گل کردہ ہے. ولی اللہ اللہ دا عاشق ہوندہ ہے اسے واسطے اٹھ دیاں بیٹھ دیاں گل. بولو گل. میں اپنے مرشد پاک حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اے او ذات جنت پیر سیال نو بھی فخر آ. پیر سیال فرمایا کردے سن کرم شاہ اوری پیر سیال دے روزے دا مینار نے مینار دوروں نظر آندہ ہے. اے میں اس واری بھی 5 ملک پھر کے آیا. خدا دی قسم ہے جس ملک اندر جاننا دنیا پیر کرم شاہ دے نا تو وارے وارے جانا. یہ پیر دی نگاہ ہے. میں آیا حضور ضیاء الامت دیاں انہاں دے نچ اکھاں ناساز آئی ملن آیا. میں 2-3 دن بعد دوبارہ ملن آیا. آپ فرمایا تو جلدی ملن آیا. میری ڈیوٹی ہے نا دارالعلوم پڑھانا چلانا. آپ یہ جو بندیاں ننیا ویلے آنا. آپ فرمایا جلدی آئے ہو. میں کیتی جناب آپ بیمار آؤ. میں بیمار پرسی کرن آیا. تے سن میں دیکھ رہا صاحب نو آرام سی. پہلے زیادہ اکھن تکلیف سی. وقت میں جدو آیا تو ٹھیک کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا میری اکھن ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے اس نے انہاں اکھاں تو اپنے دین دا کام لین دا بڑا موقع عطا فرمایا. جو کسے دا عاشق ہوئے تے او سے دی گل کردہ. جس حال اندر ہوئے اپنے محبوب دا نام لیا کرو. تسی بھی اللہ دے ولی بن سکتے ہو. پہلی گل ہے کیکن اللہ دے ولی بنیے اللہ دا ذکر بہت بولو بہت زیادہ کریے ہر حال چ کریے اٹھتے بیٹھتے کریے. ایک گل. دوسری گل ہے اپنے رب نال پیارے نا اور یاد رکھو نماز ذکر دا اعلیٰ درجہ. نماز ذکر دا اے ہون اسی ذکر کر رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ. ذکر ہویا لیکن نماز نہیں. نماز اندر بدن پاک کپڑے پاک جگہ پاک ٹائم انتہائی عاجزی نام بندہ اللہ دا نام لیندہ. فرمایا آقیم الصلاۃ لذکری میں نے یاد کرنا وہ بھی نماز قائم کیتی کر. اے میرے ذکر دا بہترین اور اعلیٰ حصہ ہے. ہائے افسوس آج ولیاں منن والے بالے بے نماز نے
سال تو بعد پیر صاحب دے عرس چ پایا حصہ سمجھیا ٹکٹ مل گیا جنت دا سال تو بعد کرائی محفل میلاد سمجھیا میں جنت خرید کے لے آیا جنہ دے عرس مناندے ہو وہ نماز کوئی نہ پڑھ دے بولو امام حسین تو لے کے پیر سیال تک نمازی آئے اچھے بولو ساڑھے پیر تے ہندے نمازی آئے میں نے کسے دسیا جیڑا بندہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب نے نماز پڑھ دیا ویکھے نا اس بندے تی بھی رکت تاری ہو جانا ویکھے میں ویکھے اور آپ بھی رشیف آئے میں پڑھدا اسی چھپ کے ویکھ رہے ہیں یقین جانو خدا دی قسم ہے اتنے انہماک اور مستی اندر رب دی بارگاہ کھڑے کہ ویکھیں سرور آیا بندے نے رب دے سامنے این کھڑے ہونا چاہیے انن منن والے ہوئیے تو وقت بے نماز ہوئیے تاکہ جی ملدہ کچھ نہیں فیض لین دے راستے نے اللہ دا ولی اگر بننا اللہ دا ذکر کیتا کر اللہ پاک نے فرمایا میں نو عزت دی قسم ہے جیڑا میں نے یاد کرے میں انہوں یاد کردہ جیڑا حقلیاں یاد کرے میں حقلیاں کردہ جیڑا محفل اندر کرے میں اس محفل نالو اعلیٰ محفل اندر یاد کردہ یا رسول اللہ او کیڑی اچھی محفل ہے فرمایا تسی رب نو زمین تے یاد کر دے ہو لوگاں اندر کر دے ہو رب تو ان عرش تے ملائکہ وچ یاد کردہ ہے اللہ رب العالمین اپنے ذکر کرن والین معروم نہیں کر دے انی میرا بھائی سن چاہی دائے اللہ دا آڈر آ جاوے اللہ دا حکم آ جاوے کوئی رکاوٹ نہ بنے آج اسی نماز نہ پڑھ دے ہزاراں بانے مولوی جی کپڑے پلیتن میں جی ہنجاس نہیں تیرے دل وچ سچا عشق نہیں ایمان نہ دس امام حسین دے کربلاج کپڑے خونی کوئی نہ ہے بولو اون ساڑے نقیب اور خطیب بڑے اچھے شیر سنیں دن عشق وچ اے لوگن دسو کہ بعض حالتاں اونے انہا اندر تسی رب دی بارگاہ چاہو خواہ توڑے کپڑے خون آلود نے تاں بھی توڑے سجدے تے نوری ملائکہ ناز کر رہے ہوں جیڑے تسی لوگ پٹھے کپ دے ہو سارا دن مصروف رہن دے ہو من لیا ساڑھے یار صاف کپڑے نیو پہن دے ویسے کوشش کر کے اچھے کپڑے نماز ویلے پڑھنے چاہی دیں لیکن جس حال وچ بھی آ جا سونا ظاہری حال بھی جاندہ دل دا حال بھی جاندہ ہے ساڑھے اندر سچی طلب نہیں اسی نعرے دعوے انہاں رہ گئے دو جی گالے میرا بھائی محبت دا پہلا تقاضا محبوب دا ذکر کرنا دوجا تقاضا محبوب نو راضی رکھنا آج اسی کوشش کر دیاں اے سنگی رنج نہ ہو جاوے غریب بیچارہ کوشش کردہ گراندہ چودھری رنج نہ ہو جاوے اسی کوشش کر دیاں جیڑا باسر بندہ رنج نہ ہو جاوے ہنج میرا نقصان کرے گا ولی اللہ نو ناراض نہیں کردہ ہر حال وچ ہکو مقصد میں جو بھی کر رہے ہیں میرا رب راضی ہو جاوے کہ مقصد ہوندہ میرا رب راضی میں تقریر کر رہے ہیں میں اس نال الحمدللہ کوئی غرض نہیں بے تسی داد دیو یا نہ دیو میرے مرشد میں نہ کیا بچہ داد اتھو ہونی چاہیے جنہاں اتھو داد مل گئی آج میڈیا تے موبائل تے بہت سارے لوگ لکھاں ویور رکھ دینے خدا دی قسمیں او جہنم بھی جان گئے اللہ دی بارگاہ چوئی قبول ہے جنہوں سونا قبول کرنا انہوں راضی رکھن دی کوشش کرو جیڑا عمل کرو مسجد دی خدمت کرو اعلان کروان واسطے نہیں شہرت واسطے نہیں بھیرا شریف او دارالعلوم ہے نا آج جدہ فیض دنیا چ عام ہے بھیرا شریف کسے کمرے تے کوئی پٹی نہیں لگی ہوئی اے کمرہ انور قریشی صاحب بنوایا اے کمرہ راجہ صاحب بنوایا اے کمرہ ایک ساڑھے پیر بھائی ہوندے ناروے میں ملاقات ہوئی انہاں دے بارے انہاں نے 1988 دے اندر بھیرا شریف دے اندر 14-15 لاکھ دا بلاک بنوایا
اس دور دا 14-15 لاکھ کتنا ہے دسو؟ تے قبلہ پیر صاحب ایک دوست میں دسن لگے، آپ فرمائے حاجی سجاد انہاں دا نام ہے، آپ فرمائے حاجی سجاد صاحب تہاڈا دل کر رہے ہوگا اس بلاک تے تہاڈا نام ہوگی، اتنی بڑی تسی دارالعلوم دی خدمت کیتی ہے۔ وہ مرید صادق آئے چپ کر گئے، آکھن لگے حضور دی مرضی ہے نہ لکھو نہ لکھو۔ آپ فرمایا حاجی صاحب میں تہاڈے نام دی کوئی تختی نہیں لوانی، میں چاہنا تہاڈے نام دی تختی جنت وچ لگے۔ مولا دی رضا دا جدو بندہ طالب بن جاندہ نا، جس کا عمل، اے شیر میں جوانہ تے پڑھے لکھے بننے واسطے پڑھ رہے ہیں، باقی بھی سمجھ آ جائے گا۔ اقبال کہندہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، باداؤ جام سے گزر حور و خیام سے گزر۔ اذا معنی نماز اس تو نہ پڑھ میں حوراں ملن گئیاں، نماز اس تو نہ پڑھ میں جنت دی شرابن طہورا ملے گی، نماز اس تو نہ پڑھ کے میں جنت دے نوکر ملن گے، جنت ملے گی۔ سیدہ رابعہ بصریہ ایک دن کہنیاں پہیاں سن، یا اللہ اگر میں تیری عبادت اس تو کر دیاں کہ میں جہنم تو بچا، تے تین تیری عزت دی قسمیں فخرکنیہا فیہا، اپنی عزت دا واسطے میں ضرور جہنم وساڑی، جے میں تیری عبادت کر رہی ہوں تو میں جنت دے میں فخرمنیہا، اپنی عزت دا واسطے میں بالکل جنت دا دیویں، جنت بالکل میں نہ دیویں۔ وَإِن كُنْتُ أَعْبُدُكَ لِرَضَا وَلِوَجْهِكَ، اے میرے مولا اگر رابعہ بصریہ عبادت کر رہی ہے کہ تیرا مکھڑا راضی ہو جاوے، اپنی عزت دا واسطے ہی پھر میں نہ اپنا ملاقات دے ٹائم دیدار عطا کر دینا۔ اے ولایت، اے حقیقی اللہ دے ولی لوگاں دا کام میں جو کام کرن، کوئی شہرت، کوئی اشتہار بازی دی خواہش نہیں۔ یہ نہیں مطلب اشتہار جائز نہیں، پر انج نہیں جی اشتہار والے نام بیچارے نکا لکھ بانتا میں آکھا نام میرا وڈا نہیں لکھا میں تقریر نہ کرنا۔ وہ گل آ رہی ہے سمجھ؟ ولیاں دے سرتاج امیر المومنین امام المشارق والمغارب سیدنا علی مرتضی ابن ابی طالب حضرت مولا علی شیر خدا میدان جنگ وچ آپ کافر نال لڑ رہے نے، کافر مولا علی نے گرانا چاہندا، مولا علی انہوں گرا لیا، حضرت علی دے سینے تے بہ گئے، جدو قتل کرن لگے اے اللہ رسول دا دشمن ہے، اس نے ایک عجیب کام کیتا، اس حضرت علی دے منہ تے تھک چھوڑے۔ اس کیوں تھکیا؟ نفرت دا، بھئی میں نے نہ مارتے اگے چھڑنا، میں بھی غصہ کٹ لیں گا۔ اس جس سے تھکیا نا، مولا علی دی چھاتی تو لے آئے، فرمایا کم فضحب وقد عفوتو عنکا، جا میں تر معاف کیتا۔ اس زمانے دے دشمن دشمن ہوندے آئے، دوست دوست ہوندے، انج نہیں یاری دے آڑ وچ نقصان دوستان دا کریے۔ اس آکھیا اے علی مرتضی تسا میرے نال لڑے ہو، میں نے گرایا، میں نے قتل کرن لگے ہو، میں تواڈے منہ تے تھک دیتا، میں تواڈی بے عزتی کیتی ہے، میرے ال توجہ، مہمان ساڈے کول آ رہے ہیں، ساڈے سران دے تاج نے، میرے ال توجہ رکھو، تے میں تاجاں دے تاج دی گل سنا رہے ہیں، مولا علی دی گل سنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ساڑھی محفل نو برکت رونق شوکت بخشن واسطے عزت مآب صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر عرفان الرسول شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم والعالیہ تشریف لے آئین خوش آمدید۔ اچھا گل یاد ہے کہ بس کریے؟
جنہیں یاد ہاتھ کھڑا کر ماشاءاللہ گل کہندی ہو رہی ہے مولا اسی سنی علی والے ہیں خدا دی قسم لوگاں غلطی ہے اسی کہنے آج بھی مولا علی ساڈے نے کل بھی مولا علی ساڈے نے میں اس منے ہوں نہیں جاندہ تقریر لمبی جاسی میں مکان لگا یہ ٹائم دیتا گیا وقت بھی ہوتے ہو گیا توجہ کرو کافر نے حضرت علی دے منہ تے تھکیا آپ نے فرمایا جا میں تنے معاف کیتا او ساکھے علی تسی میں مارو آؤ میں الٹا تو اڈے منہ تے تھکیا تسی میں نہ دیو جا میں تنے معاف کیتا ایک ایک گال لے مولا علی شیر خدا نے ایمان ولایت دی روحانیت بیان کیتی ولیانو منن والے او ولایت دے قائل لوگو مولا علی دے ارشاد تے توجہ کرو آپ نے فرمایا او میرے مد مقابل میں تیرے نال لڑیا تے اس تو کہ تو اللہ رسول دا دشمن ہے میں تن قتل کرانگا اللہ راضی اللہ دا رسول راضی ہون جس ویلے تو میرے منہ تے تھکے آئے میری ذاتی عزت وچ آ گئی ہے تو میری بے عزتی کیتی ہے ہون اگر میں غصے اندر آ کے تن قتل کر دے ماں ایک قتل علی اپنے واسطے کرے گا میں شرک دا قائل نہیں میں جو کرداں اللہ واسطے کرداں اور میں تن معاف اس واسطے کر رہے ہیں کہ میں تن معاف کرنے ہیں معاف کرنا اللہ نو پسند ہے اور میں چاہنا کہ اپنا ذاتی ویر ذاتی انتقام نہ لے ماں میرے دوستو حیران رہ گیا نال مولا علی فرمایا یہی سبق ساڑے مرشد کریم آمنہ دے لال نے سن صلی اللہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ دا قرآن کہندہ ہے بندہ مومنو اے ماٹو رکھنا چاہیدہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ میرے رب واسطے میں جونا تا بھی رب واسطے مظفر وارسی نے کہا سی آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے میرے باقی زندگی کے قیمتی دن کس قدر میرا ہر لمحہ بسر ہوتا ہے اب تیرے لیے اے ولایت ساڑھا غصہ ساڑھی نرمی ساڑھی عبادت ساڑھی ریاضت ساڑھی خطابت ساڑھی نقابت ساڑھا بولنا ساڑھا سننا کیوں ہوئے سونا رب راضی ہو جاوے وہ دل پہ اثر ہویا اقبال نے کہا سی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے حضرت علی دی گل دے دل وچ اتر گئی آکھن لگے اگر تسی لوگ ایڈے بے غرض ہو کہ جان دیاں دشمن بھی معاف رب واسطے کر دے ہو کہ اللہ دی قسم ہے نہ تو ہڈے نبی جیا کوئی کھرائے نہ تو ہڈے جیا کھرائے علی میں نے بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھا دے اے ہے ولایت اے ہے کرامت اپنی زندگی جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ دے ناتے کر دیو جدو بندہ سب کچھ اللہ دے ناتے کردہ نا تے وقت بندہ جو منگدہ رب پوری کر دیں ایک کو سے رو گل کرانگا حضرت علی دے دور اندر ایک بندے دا ہاتھ کٹیا گیا اس کی تیسی چوری وہ جا رہا اگو حضرت علی دے ایک دشمن ملیا انہوں پتا اس آکے کی ہوئی اس آکے میں چوری کی تھی حضرت علی میرا ہاتھ کٹا چھوڑیا اس بک بک کیتی آکھن لگا علی ان نہیں بندیاں لولا لنگڑا کر دیا ایک گل حضرت علی نے سن لی فرمایا انہوں بلاؤ بلایا الگ تنہائی چ لے جا کے او دا پنجا او دی گٹی نہ جوڑ کے ہاتھ رکھ کے انج فرمایا یا اللہ تو جاندہ میں کسی اپنی غرض ناتے ہاتھ نہیں کٹیا اگر ادھا جوڑ دے میں تے تیری قدرت چاہتے کوئی فرق نہیں مولا علی ہاتھ چاہیا تے جوڑ چکا سی گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچ الخلق میں عبداللہ بود
جدو تم اور میں اپنی زندگی خدا دی رضا تے وقف کر دیواں گے، خدا دی قسم ایک وقت آئے گا تم منہ چو دعا کڈیں گا بھی نہیں، رب پہلے قبول کر رہے گا۔ وما علیہ الا اللہ۔ احباب سارے احباب دعا دے اندر شامل ہونا، دعا تو بعد جتنے مہمان آئے نے یا دوسرے لوگ ہیں وہ لنگر لے کے جانا، لنگر دا وسیع انتظام ہے، روٹی دا انتظام ہے، جڑے احباب لنگر کر چکے ہیں انہوں نے اجازت ہے تے جڑے راندے انہوں نے سارے نے لنگر کرنا ہے۔ تے میں ایک دفعہ ساری عوام دا جڑی عوام چلی گئی، پیرانے عظام، مشایخ عظام، ثنا خان شری لسان عوام اہل سنت محبت کرن والے مریدین متوسلین محبین جتنے بھی آئے ہیں سب دا تہ دل نہ مشکور و ممنون ہاں، قبلہ شاہ صاحب دا بھی مشکور و ممنون ہاں، قبلہ علامہ صاحب دا جتنے بھی میں نام لواں تے کافی ٹائم ہو جائے گا، اس واسطے ان دعا دی طرف چلنے اور سارے احباب لنگر لے کے جانا ہے۔ میرے مالک سڑے سب دی آئی تھی اس پاک محفل حاضرین کی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ میرے مالک قبلہ استاد جی دے اس دے تقریب دے سلسلے میں یا رب کریم اس محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا، یا رب کریم انہاں دے درجات میں بلند فرما دے، انہاں دے مزار تے اپنی کروڑوں رحمتاں نازل فرما دے۔ یا رب کریم سڑے بھائی مبشر اس محفل دا انعقاد کیتا سن اکٹھیاں کیتا ہے، یا رب کریم انہاں دی عزتاں وچ بھی اضافہ فرما دے، انہاں دے علم وچ بھی اضافہ فرما دے۔ یا رب کریم قبلہ جناب قریشی صاحب جیڑا سن بیان فرمایا، واز فرمایا، میرے مالک سن سب نے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے، اس نے دل نال سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کریم سن اس جہاں وچ بھی کامیاب کریں، قبر دیاں منزلاں وچ بھی کامیاب کریں، سن اس جہاں وچ بھی کامیاب کریں۔ میرے مالک بڑے گنہگاراں، بڑے خطاکاراں، لیکن تیرے محبوب دے امتیاں، میرے مالک اس نسبت تو فیل ساڑے گناہاں تے معافی عطا فرما دے، ساڑے خطاؤں تو درگزر فرما دے۔ یا رب کریم سن سب نے انج بنا دے کہ اسی تین بھی پسند آ جائے تے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند آ جائیے۔ یا رب کریم سن سب نے 5 وقت دی نماز قائم کرن دی توفیق عطا فرما دے، سن سب نے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، سن سب نے دین اسلام دا نوکر بنا لے۔ میرے مالک اسی طرح طرح دی راہاں وچ گھوم گئے ہیں، طرح طرح دی راہاں وال ساڈا رخ ہو گیا ہے۔ میرے مالک ساڈا رخ تمام راہ والوں موڑ کے اس رستے لگا دے کہ جڑا رستہ تیرے ال بھی جاندا ہے تے تیرے محبوب ال بھی جاندا ہے۔ یا رب کریم ساڈے سارے جڑے رشتہ دار دنیا چلے گئے، ماں باپ دنیا چلے گئے، عزیز و اقارب دنیا چلے گئے، صدقہ شہید کربلا دا سب دی مغفرت فرما دے۔ یا رب کریم جڑے بیمار آ لین، پریشان آ لین، صدقہ عبد بیمار دا سب نے صحت کاملہ عطا فرما دے۔ یا رب کریم جڑے بھی اولاد تو نرینہ اولاد تو محروم ہیں، صدقے لیس کر دے شہادت دا سب نے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا رب کریم ساڈے گھراں تے کسی کرم فرما دے، ساڈے گھراں وچ جڑیاں مشکلاں پریشانیاں مصیبتاں بیماریاں نوں دور فرما دے، ساڈے گھراں وچ سکون عطا فرما دے۔ میرے مالک ساڈے کاروبار ساڈیاں فصلاں تے کسی فضل فرما دے۔ یا رب کریم اج دنیا دے گورک دھندیاں وچ الجھ کے میرے مالک ساڈے دلاں وچ دنیا دیاں محبتاں سما گئیاں، دولت دا اپنا پیار سما گیا۔ میرے مالک اس پاک محفل دے صدقے ساڈے دلاں اتنا پاک فرما دے کہ ساڈے سب دے دلاں وچ اپنے محبوب دی محبت داخل فرما دے، اپنے محبوب دا پیار داخل فرما دے۔ میرے مالک اپنے محبوب دی محبت وچ سن اتنا کامل فرما دے کہ دنیا تو جاویے نہ تے ساڈے لباں تے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق وزیر فرشی سیدنا مولانا محمد